غیبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے بیک ہیں بائٹنگ. بالکل. غیبت کا تو ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دھوکے باز آدمی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. یا آپ کے دوست، رشتہ دار، احباب، ان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو اپنے خاندان میں ملتی ہیں غیبت کرنے والے لوگ. ایسی عورتیں ملیں گی جو آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے برائیاں کر رہی ہوں گی. ایسے مرد حضرات ملیں گے. اچھا پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ عورتوں میں ہی خصلت ہے. ہاں مردوں میں زیادہ ہے. مردوں میں زیادہ ہے. مرد بھی بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، مرد عورتوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں مردوں کی کر رہی ہوتی ہیں. غیبت کا ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. اور غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ غیبت کرنا گناہ ہے، اور گناہ کا ہمیں جو ہے وہ ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ گناہ کی تو سزا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سزا کے لیے تیار ہو رہے ہیں. فلاں بندہ تو ایسے کرتا ہے، فلاں بندہ تو ایسا ہے. بھائی کوئی بندہ کیسا بھی ہو، آپ کا کیا پرابلم ہے؟ اچھا اس کو گلیمرائز کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو جسٹ فیکٹ ڈیفائن کر رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں. ہم تو سچ بول رہے ہیں اس بندے کے بارے میں. تو اس کے منہ پہ بولو نا. تو بھائی اس کے منہ پر جا کر بولو کہ تم یہ ہو، جذبہ رکھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ وہ پھر کیا ہے. ہاں اس کے منہ پہ بولنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہے پیچھے بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے. آپ غیبت کرنے والا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اللہ کی نظر میں دھتکارا جا رہا ہے، اور اللہ کتنی جو ہے وہ لانتے دے رہا ہے اس شخص کے اوپر کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم دوسرے بندے کو جو ہے وہ. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ فرشتے ہیں؟ یہ کوئی ہم فرشتوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پر جو دوسرا بندہ غلط اور میں ٹھیک ہوں؟ میں ہر جگہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں کہیں نہ کہیں غلط بھی ہوں گی. ہاں انسان ہے کہ میں اگر یہ کہوں نہیں جی میں ہر جگہ ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ غلط ہو باقی سب ٹھیک ہے. ہاں آپ کہیں نہ کہیں غلط ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا سوچنے کا معیار غلط ہے، آپ کا لیول، آپ کے سٹینڈرڈز غلط ہیں، اس لیے دوسرا بندہ آپ کی نظر میں غلط ہے. میں سب کو اچھا سمجھوں، میں برے کو بھی اچھا سمجھوں، اس کا مطلب ہے میرا معیار بہت بلند ہے. اپنے معیار کو بلند کریں، اپنے لیول انکریز کریں، خدا کے لیے اپنی سوچ کو وائڈ کریں، کھولیں، نظارے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا بڑا بندہ ہمیشہ نظریات ڈسکس کرتا ہے اور چھوٹا بندہ ہمیشہ شخصیات ڈسکس کرتا ہے. تو چھوٹے بندے ہمارے پاس زیادہ ہیں جن کی شخصیات پہ جو ہے وہ کانسنٹریشن ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسا بندہ ہے، یہ کسی سے رشوت لیتا ہے، یہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ کھا کہاں سے رہے ہیں، یہ پہن کہاں سے رہے ہیں. اچھا آج تو اس کی بیٹی بہت اچھا سوٹ پہن کے نکلی تھی، ان کے پاس اتنے مہنگے جو ہے وہ کپڑے کہاں سے آ گئے. یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ مطلب آپ کا یہ ایشو ہے. آپ کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ فلاں کے گھر یہ چیز کیسے آ گئی، وہ آپ کو بتائے بیٹھ کے. بھائی کون ہے آپ؟ کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ مطلب علاج کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ علاج کے قابل ہیں جو آپ کو یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو ہی سوچتے ہیں. کیسی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ نفرت کرنے والوں کے ذہنوں پہ سوار ہیں، اور وہ ان کے ذہن جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. آپ ہی کی سوچ رکھے سوتے ہیں، آپ ہی کی سوچ رکھ کے اٹھتے ہیں، آپ ہی کی سوچ رکھ کے سارا دن گزارتے ہیں، آپ ہی کی سوچ رکھ کے غیبت کرتے ہیں. یہ ان کے نامہ اعمال جو ہے نا وہ بھر رہے ہیں غلطیوں سے، یہ ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھر رہے ہیں. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اور یہ لوگ آپ کو نا اللہ کی طرف بھی بڑے نظر آئیں گے، کہیں گے ہمیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں اللہ سے، ہمیں بڑا خوف ہے اللہ کا. لو ہم تو کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں، ہمیں تو کبھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. میں نے بھی دیکھا، میں نے آبزرو کیا. یار کون ہیں آپ لوگ؟ بالکل کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا. کوئی اپنی زندگی میں خوش ہے یا غم میں ہے، وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھی زندگی جی رہا ہے یا بری زندگی جی رہا ہے، وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے، آپ اپنا کام کریں. کسی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں تو آنسو پہنچنے کا باعث ضرور بنے، لیکن کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. یہ بھروسہ توڑنے والے لوگ ہیں. اچھا کسی انسان کا اگر ایسے بندے سے پالا پڑ جائے تو وہ کیا کرے؟ کسی کا ایسے انسان سے پالا پڑ جائے، جتنے سمٹمز میں نے بتا دیے، اگر ایسے سمٹمز کسی بھی شخص میں ہو تو فوراً سے راستہ بدل لے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی، یا اس کو مزید بھاؤ دینے کی، یا اس کو مزید عزت دینے کی. اس سے بچیں، پرہیز کریں. جیسے ہم بتاتے ہیں نا کہ آپ کو یہ دوائی کھانی ہے تو یہ فوڈ جو ہے وہ اوائڈ کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے آپ نے. تو پرہیز علاج جو آپ کا ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ پرہیز کریں گے تو آپ اس علاج سے بچ جائیں گے نا، دوائیاں کھانے سے بچ جائیں گے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرہیز کریں. اگر مینٹل پیس چاہیے، سکون چاہیے، اچھے لوگ، کھلی ذہنیت کے لوگ، خوشگوار لوگ، مسکراتے ہوئے چہرے، تازہ ترین شکلیں، اچھے سوچ اور اچھی ذہنیت کے جو ہے وہ لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، دوستی کریں ان سے، جن کو آپ کے کردار سے لے کے آپ کے کام، آپ کے خاندان، آپ کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، جو آپ سے آپ کے خاندان، آپ کی چیزیں، آپ کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے سوال نہ کرے، بلکہ آپ سے یہ سوال کرے کہ آج تم جو ہے وہ
تکلیف میں تو نہیں ہو, اذیت میں تو نہیں ہو, تمہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے, وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے والے ہوں ان کے ساتھ چلیں, جو برانڈیڈ ہوں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ برانڈیڈ بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ ترین شخصیات میں سے ایک بن جاتا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں برانڈیڈ لوگ بہت کم ہیں, اسی لیے لوگوں کے ساتھ بنتی بہت کم ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلتی بہت کم ہے. دوست دھوکہ دے جاتے ہیں, بھروسہ توڑتے ہیں, رشتہ دار بھروسہ توڑتے ہیں, آپ کے اپنے بچے بھی آپ کا بھروسہ توڑ سکتے ہیں, آپ کے اپنے ماں باپ بھی بھروسہ توڑ سکتے ہیں. مطلب یہ رشتے وہ ہیں جو بھروسہ ٹوٹنے پر آپ کا دل دکھتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, نہ کہ آپ جو ہے وہ تکلیف یا اذیت دینے والے بنے. وہ ایک برانڈ کا سلوگن ہے نا, جو نام ہے اعتماد کا. ہاں, کیونکہ وہ ایک برانڈ ہے نا, انسان بھی نام اعتماد کا ہی ہے. تو آپ جو ہے وہ اعتماد کسی پر تبھی کرتے ہیں جب کوئی اعتماد کے آپ کو قابل لگتا ہے. اور اگر وہ اپنی قابلیت اس بے اعتباری پہ کھو دے کہ اس نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے اور آپ اس بندے کو بے وقوف سمجھ لیں, تو یہ آپ کی کم ظرفی ہے اور آپ کی بد نصیبی ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کا اعتبار توڑا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسے. آپ کو قابل بننا چاہیے, آپ کو اعتبار کے قابل بننا چاہیے.